السلام علی من لا نبی بعد اما بعد صفحہ نمبر 212 سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 114 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز طرفَيِ النَّهَارِ دن کے دو کناروں میں وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اِنَّ الْحَسَنَاتِ بے شک نیکیاں یذہبن لے جاتی ہیں دور کر لیتی ہیں السیئات برائیوں کو ذالک ذکرى یہ نصیحت ہے للذاکرین نصیحت ذکر کرنے والوں کے لیے واصبر اور صبر کر فإن اللہ بے شک اللہ تعالی لا یضیع نہیں ضائع کرتے اجر المحسنین احسان کرنے والوں کا اجر نیکی کرنے والوں کا اجر۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو نماز کی تلقین فرمائی اور دوسری بات کہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے ختم کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ نماز قائم کرو دن کے دو کناروں میں اور رات کی کچھ گھڑیوں میں۔ تو منکرین حدیث میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پہلے کہتے تھے قرآن میں صرف 3 نمازوں کا ذکر آیا ہے، دن کے 2 کنارے اور رات کی نماز، اور کچھ کہتے ہیں نمازیں 2 ہیں، یہ پرویز تک پہنچے تو کہا نماز 1 ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نماز کا حکم دیا نماز پڑھو اقیم الصلاۃ۔ اب نماز کے اوقات اللہ نے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیے، وہ بھی اللہ کی وہی حدیث، اس کا طریقہ کار حدیث میں، تعداد رکعات حدیث میں۔ اب قرآن اور حدیث، قرآن کی تشریح توضیح حدیث ہے، حدیث اور سنت کو چھوڑ دیا جائے قرآن سمجھ میں آتا ہی نہیں کسی کے۔ اب اگر آپ حدیث کو ٹچ ہی نہ کریں، صرف یہ بات ہو کہ نماز پڑھو، اب کیسے پڑھیں گے؟ قرآن مجید کے اندر اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے، کتنی رکھتے ہیں وقت کا تعین ہے۔ تو یہاں بھی اہل علم نے ذکر کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 نمازیں جو فرض ہوئی ہیں وہ معراج کے موقع پہ فرض ہوئی ہیں۔ معراج پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تب 5 فرض ہوئی ہیں، جو اس سے پہلے آیتیں نازل ہوئی ہیں تو پہلے نماز 2 وقت پڑھا کرتے تھے۔ تو دوسری بات یہ یہاں سے بھی اہل علم نے کہا کہ یہاں سے بھی 5 ہی نمازیں ثابت ہوتی ہیں، طرفی النہار دن کے 2 کناروں میں، زوال سے پہلے فجر کی ہے اور زوال کے فوراً بعد ظہر کی ہے، دوسرا کنارہ عصر ہے مغرب تک، اور پھر رات کی نماز جو دن کے قریب ہے وہ عشاء کی ہے۔ تو بہرحال اگر یہاں پر کنارے فجر اور عصر مراد ہوں تب بھی یہ معراج سے پہلے کی ہے، ایک تلقین ہے ان 2 نمازوں کی، تاکید ہے۔ نمازیں 5 اللہ نے فرض کی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا واضح طور پر کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، نمازیں 5 ہیں، ثواب 50 کا ہے، 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، پڑھنی 5 ہیں۔ تو فرمایا نماز کو قائم کرو، اگر کہتے ہیں نہیں 5 پوری کی پوری قرآن سے دکھاؤ تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں نماز کا قیام، نماز کا رکوع، نماز کا سجدہ، اس کا طریقہ کار، اس میں پڑھنا کیا ہے، یہ پہلے قرآن سے سکھاؤ نا، پھر اس کا 5 یا 3 نہ دکھائیں گے۔ تو فرمایا وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کے کچھ گھڑیوں میں نماز کو پڑھو۔ اب دوسری بات یہ بیان فرمائی اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کیا کر وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے برائی ہو جائے تم نیکی کر لو، اچھا کام کر لو،
تمحوها، کیوں؟ وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی، نیکی کرنے سے وہ برائی مٹ جائے گی۔ بلکہ اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے کتاب التفسیر میں صحیح البخاری کے اندر حدیث لائے ہیں، اور وضو کے باب میں بھی حدیث کتاب الصلاۃ کے اندر بھی حدیث لائے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے حبیب، ایک خاتون کو میں نے بوسہ دے دیا، بوس و کنار کیا، باقی کچھ بدکاری نہیں کی، صرف بوس و کنار کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ نماز پڑھی، نماز کے بعد کہا تیرا گناہ معاف ہو گیا۔ اللہ نے اس موقع پر یہ آیت نازل کی، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یعنی تم نے نماز پڑھی، جو پہلے تجھ سے برائی ہو چکی وہ برائی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ میرے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری ساری امت کے لیے، لجمیع امتی کلہم، ساری کی ساری امت کے لیے یہی حکم ہے، جب وہ نیکی کرے گی، نماز پڑھے گی تو اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو نیکی برائیوں کو ختم کر دیتی، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اس کی بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، یہ پوائنٹ، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ الی الجمعۃ، الصلاۃ الی الصلاۃ والجمعۃ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان۔ ایک نماز دوسری نماز کے درمیانی وقفے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیانی پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، رمضان پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کب؟ عمرہ، پچھلے سال کا عمرے سے گناہوں کا کفارہ، لیکن کب؟ مجتنب الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب ہوگا۔ کبیرہ بڑے بڑے گناہوں کو آپ چھوڑ دیں، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ نماز سے بھی معاف کر دیں گے، مسجد میں آنے سے بھی معاف ہو جاتا ہے، وضو سے بھی معاف ہو جاتا ہے۔ وضو سے تو یہ نیکی ہے، وضو ایک ایسی نیکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، لو ان نارا بباب احدکم، اگر ایک آدمی کے دروازے سے نہر جا رہی ہو، اور یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، 5 مرتبہ اس کے اندر نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، هل یبقى من درنہ شیء، کیا کوئی ذرا سی بھی میل باقی رہے گی اس کے جسے پہ؟ کہ اللہ کے رسول 5 مرتبہ روزانہ غسل کرنے والا، اس کے جسم پہ کہاں سے میل کی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی۔ 5 نمازیں پڑھنے والے کے پشت پہ کہاں گناہ رہتے ہیں، کندھوں پہ کہاں بوجھ رہتا ہے گناہوں کا؟ وضو سے ہاتھوں کے، منہ کے، چہرے کے، کنیوں تک، بازوؤں کے، پاؤں کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور بلکہ ایک نیکی وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحاب السنن نے بھی روایت کیا، امام احمد نے المسند کے اندر بھی ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی سے غلطی ہو جائے، پھر وہ اچھے طریقے سے وضو کر لے، وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا۔ تو بہت سارے ایسے اعمال ہیں، بہت سارے جو گناہوں کا کفارہ بننے والے ہیں۔ یہ ایک بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، 2-3 گھنٹے اس پہ لگ جائیں گے۔ تو فرمایا ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، برائیاں دے جاتی ہیں، دور کر دیتی ہیں۔ برائی ہو جائے، آپ نے فرمایا نیکی کر لو، اس برائی کو وہ نیکی ختم کر دے گی۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے، یاد ہے ذکر کرنے والوں کے لیے۔ واصبر، اور صبر کر، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یضیع اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔